مسکان خان، یہ ماشاءاللہ آپ لوگ جانتے ہیں جب بھگوا دھاری لوگ لہراتے ہوئے چلے آئے جھنڈا اور کپڑا، تو اس بہن نے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ اس بہن کی بہادری کو سلام، اور پوری دنیا نے ان کی بہادری کو سلام کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس بہن کے اندر یہ طاقت کیسے آئی؟ اس بہن کے اندر یہ ہمت کیسے پیدا ہوئی؟ اسی دینی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ ان کے گھر کے لوگ جو محنت کر رہے ہیں، دینی تعلیم جانتے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا ہے، اسی لیے اس بچی کے اندر یہ ہمت پیدا ہوئی اللہ اکبر بولنے کا۔ اور اللہ اکبر بولنے میں وہ طاقت ہے کہ سامنے والے کتنے تک کھڑے ہوئے، لیکن اکیلی ایک شیرنی تھی۔ جب شیرنی جب دھاڑتی ہے تو آپ دیکھتے نا کیا ہوتا، گیدڑ سب ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں، بھاگتے کہ نہیں بھاگتے جنگل میں؟ تو ایسی شیرنی کو سلام۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ میں سے شیر لوگ کب پیدا ہوں گے؟ شیر لوگ مطلب اگر شیرنی برتے کے لیے جو ہے اسلام کے اندر اور کہا گیا ہے، اس نے محنت کی اور اس کو بچایا، تو ہمیں اور آپ کو بھی تو اپنا لائسنس بچانا پڑے گا۔ جانتے ہیں نا ہم شیروں کا لائسنس کیا ہے بھائی؟ داڑھی۔ ماشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 259، کہ مونچھ کٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ اور داڑھی ایسی چیز ہے کہ جنگل میں ایک شیر ہے اور اس کا نام ہے ببر شیر۔ ببر شیر بھی پورے بال والا ہے، دیکھیں نا، اور جب جنگل میں چلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے اور بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ تو اگر ہم اور آپ داڑھی والے رہیں گے الحمدللہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور پردھان منتری کی بھی داڑھی رکھے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور سکھ لوگ بھی داڑھی رکھتے ہیں الحمدللہ، اور جب ہم اور آپ دنیا سے جائیں گے تو ہمارا اور آپ کا ظاہری لائسنس یہی رہے گا۔ کوئی بھی دیکھے تو ہاں بھائی شیر آ رہا، شیر۔ اگر داڑھی نہیں رکھیے گا تو رات میں بچہ اگر دودھ پیے گا تو کہیں ابا کو امی نہ سمجھ لے، ہو سکتا کہ نہیں؟ دھوکہ ہو سکتا ہے ایسا۔ تو پلیز اس دھوکے سے آپ لوگ بچیے اور آپ لوگ بھی شیر بنیے، بڑی عزت ملتی ہے۔ اگر آپ کے پاس داڑھی ہے اور کرتا پائجامہ ہے، بمبئی کی زبان میں بولتے ہیں یہ والے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہجڑا بولتے ہیں، یہ اردو ہے، لیکن بمبئی کی زبان میں بولتے ہیں اس کو چھکا۔ پیسہ لائے، پیسہ نکالتا کہ نہیں نکالتا؟ پیسہ نکال، اور اگر پیسہ نہیں نکالا تو وہ اپنا کپڑا نکال دیتے ہیں وہ لوگ، یعنی وہ لوگ خود ہی اپنا کپڑا نکال دیتے ہیں، دیکھیں نہیں آپ؟ لیکن کرتا پائجامہ والے کو جب دیکھتے ہیں شیخ صاحب تو وہ لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، وہ لوگ نہیں مانتے، لیکن وہی مسلمان جو ہے وہ مانگ لیتے ہیں۔ اگر وہی مسلمان مانگ رہا ہے یا کوئی عورت مانگ رہی ہے وہ مانگ لیتے، ہم کو تو کرتا پائجامہ والے سے بھی، لیکن وہ لوگ جو ہے ہجڑے لوگ، چھکے لوگ، کرتی پائجامہ والے، داڑھی والے، اس کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو شیر بن کے رہو۔ جب بھی ایسا مسئلہ ہو اور یہ برقعے کا مسئلہ اٹھا ہے، میرا تو ایک ہی مشورہ ہے، اور یہ مشورہ میرا نہیں بلکہ قرآن کا ہے، یہ مشورہ میرا نہیں بلکہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مومنہ عورتوں سے کہ اپنے اوپر پردہ کر لیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جو کوئی عورت، مسلمان عورت پردہ کرتی ہے، وہ حجاب میں بھی ہے، نقاب میں بھی ہے، تو اللہ کا حکم مانتی ہے، اور جو اللہ کا حکم مانے گی اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ مسکان خان نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا تو اللہ نے پوری دنیا میں اس کو مشہور کر دیا۔ کتنے لوگ ترستے ہیں پوری دنیا میں مشہور ہو جائے، لیکن مسکان خان کے اللہ اکبر کہنے نے اور اس سلوگن نے پوری دنیا میں ان کو مشہور کر دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے، اس لیے میرے بھائیو اسلام پر عمل کرنے میں بہت برکت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو خواتین تھی، لیڈیز تھی، وہ حجاب میں بھی اور نقاب میں بھی رہتی تھی۔ حجاب تو جانتے ہیں، حجاب یعنی برقع، اور نقاب مطلب چہرہ بھی ڈھکا ہوا۔ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4141، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے جب صفوان بن معطل کو دیکھا
فخمرت وجہی بجلبابی، میں نے اپنے چہرے کو اپنے دوپٹے سے چھپا لیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے گھر میں ہماری ماں کے لیے، ہماری بیٹی کے لیے، ہماری بہن کے لیے، ہماری بیوی کے لیے برقع آ جاتا، آتا کہ نہیں آتا؟ ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، جب ایسا مسئلہ ہوا تو آپ نے دیکھا سب لوگوں نے اسٹیٹس پہ ڈالا شیرنی ہے، شیرنی ہے، شیرنی ہے، لیکن آپ کے گھر کی شیرنی کب برقعے میں رہے گی؟ میرے گھر کی شیرنی کب برقعے میں رہے گی؟ وہ اللہ کی بات پر عمل کرے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرے گی۔ میں ایک شیرنی کا واقعہ اور سنا دیتا ہوں۔ ہم اور آپ ابھی جھارکھنڈ میں بیٹھے ہوئے یا بنگال میں؟ جھارکھنڈ میں ہے، پاکور، یہ صاحب گنج ہے، پاکور آپ کے پڑوسی ہے، پاکور ضلع پڑوسی ہے نا، اس ضلع کا بھی ایک واقعہ ہے، اور یہ واقعہ میں کئی جگہ بیان کر چکا ہوں ہمت کے لیے، اور میں نے اپنی ایک کتاب میں اس واقعے کو لکھا بھی ہے۔ پاکور کی رہنے والی ایک لڑکی جس کا نام نشاط فاطمہ ہے، آپ لوگ جانتے ہیں نشاط فاطمہ کو؟ نہیں جانتے، لیکن اگر ہیروئن کا نام پوچھ لوں تو، فلمی ہیرو ہیروئن کا نام پوچھ لوں تو وہ بھی نہیں جانتے آپ لوگ۔ ماشاءاللہ بڑے بھولے ہیں، ایسا بولو بھی نہیں جانتے۔ فلمی ہیرو ہیروئن کا نام پوچھ لوں تو آپ لوگ نہیں جانتے، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ نشاط فاطمہ جب حجاب کا مسئلہ آیا، نقاب کا مسئلہ آیا تو سن لیجئے ان کا واقعہ، 2019 کا واقعہ ہے۔ نشاط فاطمہ پاکور سے چل کر 360 کلومیٹر دور رانچی گئی، اور اپنے جھارکھنڈ کی راجدھانی کیا ہے؟ رانچی ہے۔ رانچی گئی اور وہ اسکول میں نمبر 1 تھی۔ ماں بہنوں کے لیے سبق ہے، اسکول میں وہ نمبر 1 تھی، ان کو گولڈ میڈل ملنے والا تھا۔ جب گولڈ میڈل ملنے والا تھا تو اگر وہ چاہتی تو حجاب میں نہیں جاتی، نقاب میں نہیں جاتی، تو اب انعام لینے کے لیے اسٹیج پر بلایا گیا۔ یہ واقعہ آیا تھا لیکن دب گیا ہو تو پورا پکارا گیا، بلایا گیا، نشاط فاطمہ نام آیا تو وہ آئی۔ جیسے آئی تو وہ برقعے میں بھی ہے اور چہرے پر نقاب بھی ہے، یعنی چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہو۔ تو اب سب لوگوں کے سامنے برقعے میں یعنی حجاب میں اور نقاب میں اور اسٹیج پر گولڈ میڈل لینے آئے۔ مسکان خان جو آج پوسٹر گر بن گئی حجاب کے مسئلے میں، ان کے ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اسی طریقے سے نشاط فاطمہ کی بھی تربیت میں ماں باپ کا ہاتھ ہے، اور یہ سب دینی تعلیم کا اثر ہے۔ جب وہ اسٹیج پر آئی تو برقعے میں، تو اسٹیج کے میں مینجمنٹ والے نے کہا، اسکول والوں نے کہا، آپ کو اگر پہلا انعام لینا ہے، گولڈ میڈل لینا ہے تو یہ برقع اتارنا پڑے گا، برقع اتارنا پڑے گا۔ جیسے آج دیکھ رہے ہم اور آپ، جب یہ مسئلہ چھوٹا سا تھا وہیں دب سکتا تھا، آپس میں مسئلے حل ہو سکتے تھے۔ کہیں کہیں پر آپ نے دیکھا کس طریقے سے گیٹ پر ہی برقع اتار دیا گیا، اتروایا نہیں گیا، جبکہ عزت کے ساتھ ایک روم میں لے جا کے اترواتے اگر اتروانا ہی تھا، لیکن کہاں گیٹ پر ہی اتروایا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اپنا بھارت دیش کہاں جا رہا ہے، افسوس کی بات ہے۔ لیکن اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ ہمیں اور آپ کو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے، پیارے انداز سے اس لڑائی کو لڑنی ہے، اور قانون ہمارے پاس ہے، ہم کو اس طریقے سے جانا ہے۔ میں نشاط فاطمہ کا واقعہ سنا دوں۔ جب اسٹیج پر ان کو بلایا گیا تو وہ حجاب میں بھی ہے اور نقاب میں بھی ہے، برقعے میں ہے وہ۔ اسکول والوں نے کہا آپ برقع اتار دیجئے تب آپ کو انعام ملے گا۔ میں ایسی بیٹی کو، ایسی بہن کو سلام کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں۔ آج ان بہنوں نے ہم لوگوں کا سر اونچا کر دیا ہے، الحمدللہ۔ اس نے کہا نشاط فاطمہ نے کہ میرا حجاب، میرا نقاب، میرا برقع یہی میرا انعام ہے، مجھے گولڈ میڈل نہیں چاہیے۔ اور وہ بغیر گولڈ میڈل لیے ہوئے، بغیر انعام لیے ہوئے 360 کلومیٹر دور واپس پاکور چلی آئی، اور اس نے پہلا انعام نہیں لیا۔
کیا بولیں گے ہم اور آپ؟ کیا بولیں گے ہم اور آپ؟ میرے بھائیو، تو جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو، ہم کو پہلے برقع خرید کے لانے کا، تو مسئلہ وہی ہے، دین کا مسئلہ ہے، دینی تعلیم کی اہمیت ہے۔ تو ان کے ماں باپ پڑھے لکھے ہوں گے، دینی تعلیم جانتے ہوں گے، انہوں نے اپنی بیٹی کو سکھایا ہوگا، آپ بھی سکھائیے۔ جب تک ہم اور آپ دینی تعلیم حاصل نہیں کریں گے نہیں ہوگا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دینی تعلیم کی برکت ہے۔ آج کل ہم اور آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن نہیں بنا رہے ہیں، بنا رہے ہیں؟ اگر جھارکھنڈ سرکار یہ اعلان کر دے کہ جو بھی حافظ بنے گا اس کو سرکاری نوکری ملے گی، آپ لوگ حافظ بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ سوال نہیں بنائے گا؟ یہ بھائی سرکاری نوکری ملنے والی ہے، جھارکھنڈ سرکار سرکاری نوکری دے گی تو حافظ بناؤ میرے بھائیو۔ اور یہاں اللہ کا اعلان ہو رہا ہے کہ ہم جنت دینے والے ہیں، اس کے لیے کتنے ہم اور آپ تیار ہیں؟ اور آپ کو میں بتا دوں، اگر ہم اور آپ اپنی بیٹی حافظ قرآن کو دیں گے تو اس کی برکت ہم کو نظر آئے گی۔ میں بتا دوں، سن لیجئے ایک حافظ قرآن کا واقعہ، ماں بہنیں بھی موجود ہے، حافظ قرآن کا واقعہ۔ اس لیے ہم اور آپ اپنی بیٹی مولوی لوگوں کو دیں، دیندار لوگوں کو دیں، اچھے لوگوں کو دیں، حافظ قرآن کو دیں، قرآن کے حافظ کو دیں۔ لیکن آج کل لوگ اپنی بیٹی کس کو دیتے ہیں؟ بنگلہ ہو، گاڑی ہو، اچھا کھانے پینے والا ہو، یہ الگ بات ہے، یہ بھی پینے والا ہو چلے گا، یہ بھی پینے والا ہو چلے گا۔ اب دیکھیے جملہ کیسا اردو کا، کھانے پینے والا ہو چلے گا یہ اچھی بات ہے، لیکن پینے کھانے والا بھی ہو چلے گا۔ آج کل کچھ لوگ ایسے بھی ہے، پینے کھانے والا جملہ سمجھ گئے، بس اس کو الٹا سیدھا کرنا ہے۔ کھانے پینے والا تو الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن پینے کھانے والا اس کو بھی لوگ اپنی بیٹی دے دیتے ہیں، دیتے کہ نہیں دیتے؟ لیکن حافظ صاحب کو نہیں دیتے، مولوی صاحب کو نہیں دیتے۔ ہم بیچارے مولوی کے پاس پیسہ ہی کہاں ہے کہ کوئی دیں گے۔ لیکن سن لیجئے ایک واقعہ، اور آج بھی واقعہ ہے، لیکن میں نام نہیں بتاؤں گا، وہ کون آدمی ہے نام نہیں بتاؤں گا، وہ کہاں کے وہ بھی نہیں بتاؤں گا، لیکن جو واقعہ سچا وہ بتا دوں گا، آج بھی وہ زندہ ہے۔ شادی ہوئی، آج کل ہمارے اور آپ کے یہاں بھی شادی ہوتی ہے، دان دہیج میں کتنا ملتا ہے ہم کو؟ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ہم اور آپ لیتے کہ نہیں لیتے ہیں؟ بارات کتنے جاتے ہیں ہم اور آپ لوگ باراتی نہیں جاتے ہیں؟ بہت بھولے ہیں، بہت سیدھے ہیں، یعنی آپ لوگ باراتی جاتے ہیں نہیں؟ ماشاءاللہ۔ سن لیجئے، حافظ قرآن کو اپنی بیٹی دینے کی برکت۔ سسر جی نے کہا بیٹا میری بیٹی 18 پارے کی حافظہ ہے، 12 پارے آپ نے بیٹے یاد کرا دینا اور یہی مہر ہے۔ کیا ہے مہر؟ 12 پارے یاد کرا دینا یہی مہر ہے۔ تو کہا داماد نے ابو جان اچھی بات ہے، 12 پارے حافظ بنا دیے، اب وہ پورے قرآن کی حافظہ ہو گئے۔ اور آپ کو معلوم ہے میاں بیوی کو 10 بچے پیدا ہوئے، کتنے بچے؟ 10۔ آج ہمارے اور آپ کو کتنے بچے ہو رہے ہیں؟ 1 کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں، 1 کے بعد ابھی نہیں اور 2 کے بعد کبھی نہیں، چلی رہا ہے۔ اپنے یہاں یہ بھی چل رہا، چھوٹا پریوار سکھی سنسار، جس کے پاس 2 ہی بچے ہیں وہ اور زیادہ پریشان ہے، بھاگ رہا، ہائے 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 مال، ہائے مال، اس کا مار رہا، اس کا مار رہا، اس کا مار رہا، اس کی ٹوپی اس کو پہنا رہا، اس کی ہائے 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 کرتے کرتے دنیا سے ہو جاتا، بائے 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 اور چلا جاتا۔ واقعہ سن لیجئے، دینی تعلیم کی اہمیت اتنی ہے، حافظ قرآن کی اہمیت اتنی ہے، حالات جو چل رہے ہیں ایسے حالات میں ہمیں اور آپ کو اپنے دین کو پکڑنا ہوگا اور دینی تعلیم کو پکڑنا ہوگا، ورنہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں برباد ہونے سے روک نہیں سکتی۔ سن لیجئے واقعہ، اب انہوں نے کیا کیا، 12 پارے کا حفظ کرا دیا، 10 بچے پیدا ہوئے، 10 بچے پیدا ہوئے، وہ ماں قرآن کی حافظہ ہے، ماں قرآن کی حافظہ ہے۔ آج کتنی مائیں قرآن کی حافظہ ہے،
اس قرآن کی حافظہ ماں نے اپنے 10 بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دیا. ماں نے بنایا، ابا نے نہیں. ابا بھی حافظ ہے، ابا مدنی صاحب ہے، سب ہیں. یہ سچا واقعہ. آج ابو زندہ ہیں، امی گزر گئی ہیں. تو ابو نے نہیں بنایا، امی نے بنایا اور 10 بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دیا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ امی گھر میں بھی کام کرتی تھی. چولہا بھی جلا رہی ہے، کھانے بھی بنا رہی ہے، گھر کا کام بھی کر رہی ہے اور بچوں کو قرآن کا حافظ بھی بنا رہی ہے. اور 10 بچوں کو بنا دیا. اللہ اکبر. اب وہ امی دنیا سے گزر گئی. جب وہ دنیا سے گزر گئی، ان کا انتقال ہو گیا، تو کسی آدمی نے پوچھا ان کے آدمی سے، مرد سے، آپ دوسری شادی کر لیجئے. غور سے سنیے گا. دینی تعلیم کی برکت اور دینی تربیت کا نتیجہ. انہوں نے کہا مفتی صاحب، وہ مفتی صاحب ہے، مفتی صاحب نے کہا میری بیوی میرے ساتھ رہی اور جتنے دنوں تک میرے ساتھ رہی، میرے 10 بچے پیدا ہوئے، میری بیوی نے مجھ سے کبھی کپڑا نہیں مانگا کہ مجھے ایسا کپڑا چاہیے، ایسا کپڑا چاہیے، ایسا کھانا چاہیے، ایسا کھانا چاہیے. نہیں مانگا. اللہ. پھر کہا میری بیوی تو وہ تھی کہ 10 بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دیا، میں نے نہیں بنایا، یہ میری بیوی کی محنت کا نتیجہ ہے. تو کہا مفتی صاحب نے کہ ایسی عورت لے کے آئیے جو اتنی اچھی ہو تو میں آج شادی کر لیتا ہوں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دینی تعلیم کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ہم اور آپ اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں دینی تعلیم کی اہمیت کو بیٹھائیں اور دین پر عمل کرنا سکھائیں، تبھی ہم کو کامیابی ملے گی، ورنہ نہیں مل سکتی ہے. ابھی ایک نعرہ اور بھی بہت چلتا ہے. نعرہ آپ جانتے ہیں، گرمی اتار دیں گے. نعرہ سنے کبھی؟ گرمی اتار دیں گے. نہیں سنے؟ ارے نہیں سنے؟ گرمی اتار دیں گے. یہ بھی یہ سنے کہ نہیں؟ بلڈوزر والے بابا. نہیں سنے؟ دیکھیے وہ دیکھیں پیچھے سے لوگ بول رہے ہیں گرمی اتار دیں گے. اب کون کس کی گرمی اتارے گا وہ 10 مارچ کو پتا چلے گا. میرے بھائی یہ سب جملے سننے کو آ رہے ہیں. شریعت سے نہیں چلے گا، سنویدھان سے چلے گا. تو کس نے کہا شریعت سے چلاؤ؟ کس نے کہا؟ ہمارے سنویدھان ہی میں لکھا ہوا کہ شریعت کے حساب سے جو لوگ چلتے ہیں وہ چلے، اور شریعت ہم کو سکھاتی ہے کہ بھائی وطن کے حساب سے چلو. تو یہ سب جملے کا استعمال ہو رہا ہے اور ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ لوگ سنتے ہوں گے. میرے بھائیو جب بھی ایسی باتیں ہوتی رہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے.